نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا آغاز ہے۔ رمضان قمری جنتری کے اعتبار سے 9ویں مہینے کا نام ہے، جو مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ مبارک ماہ رحمت و برکتوں کا خزینہ، مغفرت کا سایہ اور شامیانہ ہے، اور نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ دراصل یہ روحانیت کی سالانہ پریڈ ہے، جس سے انسان کی عبادتی روح کو بڑی غذا ملتی ہے۔ اس ماہ میں کلام اللہ کا نزول ہوا، جس سے اس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں اور دعوت و عبادت کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک لمحہ غنیمت سمجھ کر رضائے الہی کے حصول میں صرف کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رحمت الہی کے جھونکے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ پورے سال رمضان ہی ہو جائے۔ قرآن کریم میں رمضان کے مہینے کے سوا کسی اور مہینے کی فضیلت بیان نہیں کی گئی، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی اس کی تیاری کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو اس کی فضیلت و اہمیت سے آگاہ کرتے تھے۔ حضرت سلمان سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کے آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونا، یعنی نماز تراویح پڑھنا، اس کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فردوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فردوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تبارک و تعالی میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف کر دے، یعنی اس کے کام کو ہلکا اور کم کر دے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان المبارک کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ نمبر 4، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت یعنی شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور اور قانون یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی حدیث میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 4 چیزوں کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے، جن میں 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، یعنی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا۔ قرآن کریم میں روزوں کے متعلق تاکیدی حکم دیا گیا کہ جو کوئی اس رمضان کے مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اور جو تم میں مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے مہینوں میں اس کی قضا کرے۔ رمضان المبارک کے روزوں کو امتیازی شرف اور فضیلت حاصل ہے۔ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث جس کے راوی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ انسان کی شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ اور غیبت سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کی حالت میں جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزے رکھے گا اور رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہو کر اس کا پاک کلام یعنی قرآن کریم پڑھے گا یا سنے گا۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے رو کے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ مغفرت و رحمت کا معاملہ فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کے سونے اور آرام کرنے سے رو کے رکھا تھا، خداوند آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور خاص مراحم سے اس کو نوازا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں،
اور بہت سے شب بیدار یعنی رات کو جاگنے والے ایسے ہیں جو ان کو رات کے جاگنے کے علاوہ اور اس کی مشقت اور مصیبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ صرف ایک ایجابی فعل نہیں، وہ سلبی جانب کا بھی حامل ہے۔ اس میں فضول گوئی، جھوٹ، غیبت اور وہ سب کام جو پہلے سے مذموم اور برے تھے وہ زیادہ مذموم اور برے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر طرح کے گناہ سے اجتناب کرتے ہوئے نیک اعمال میں وقت صرف کرنے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سفر وغیرہ کی شرعی رخصت کے بغیر اور بیماری یعنی جسے کسی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، وہ اگر اس کے بجائے عمر بھر بھی روزے رکھے تو جو چیز فوت ہو گئی وہ پوری ادا نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزے رکھنے والے کو ملا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تبارک و تعالی میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ رمضان المبارک کی ایک خصوصیت تراویح بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف رمضان کے مہینے میں اس امت کے لیے خاص کی ہے۔ یوں تو رمضان میں دوسری عبادتوں کی کثرت ہے، لیکن تراویح کی ایک الگ خصوصیت ہے، اس لیے کہ یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی راتوں میں قیام یعنی 20 رکعت تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے رمضان میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا یعنی تراویح پڑھی تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور امت کو بھی عمل کرنے کی تاکید کی ہے، اور صحابہ کرام بالاتفاق اس پر مواظبت فرماتے ہیں۔ تراویح کی اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہا نے صراحت کی ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقابلہ کرے۔ سلف صالحین کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ پورا رمضان تراویح کا خاص اہتمام کرتے تھے اور پورے مہینے میں کئی قرآن تراویح میں پڑھا اور سنا کرتے تھے۔ تمام حفاظ کرام کو چاہیے کہ وہ تراویح میں قرآن کریم کو اس کے رمضان المبارک کی ایک خاص چیز سحری ہے۔ سحری ایک مستحب عمل ہے۔ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالالتزام روزے کا آغاز سحری کے کھانے سے فرماتے اور دوسروں کو بھی سحری کھانے کی تاکید فرماتے۔ احادیث مبارک میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری سراپا برکت ہے، اسے ترک۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ روزے میں سحری کو بلا شبہ اہم مقام حاصل ہے۔ روحانی فیوز و برکات سے قطع نظر سحری دن میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ اس کی وجہ سے روزے میں کام کی زیادہ رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سحری کا تعلق رات کو جاگنے کے ساتھ بھی ہے، اس لیے کہ یہ وقت ذکر اور دعا کا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعا و استغفار کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ ایسے وقت کو غنیمت سمجھ کر دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔
آخری اور اہم بات یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں جس طرح روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو چھوڑا ہے، جیسے پانی، کھانا، اسی طرح جو حرام چیزیں ہیں انہیں بھی چھوڑنے کا عزم کریں۔ اپنی آنکھ، زبان، کان، ہاتھ اور جسم کے کسی بھی اعضاء کو غلط استعمال نہ کریں۔ حرام مال سے بچیں، دلوں کو کینہ، حسد، جلن جیسی برائیوں سے پاک کریں اور رمضان اس طرح گزاریں کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ ایسا کرنے سے رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل ہوگا۔ ضرورت ہے کہ ہم تقوی، تعلق مع اللہ، خشیت الہی جیسی صفات سے متصف ہوں اور ہمدردی، ایثار و قربانی اور غمخواری کا معاملہ کریں۔ یہی رمضان المبارک کا اصل پیغام ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔